ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے یعنی قیام اللیل آخری تاخراتوں میں جو ہم ایک خاص نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا اہتمام کس طریقے سے کرنا چاہیے اس پر روشنی ڈالی، اور آخر میں زکوٰۃ کے مسئلے پر سرسری نظر میں نے ڈالنے کی کوشش کی۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ ہر اس شخص کو قیام اللیل میں قیام کا ثواب نہیں ملتا جو روزانہ کی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اور نماز کے مقصد، اس کی غایت، اسے کس لیے فرض کیا گیا ہے، اس کے بغیر جو نماز کو ادا کرتا ہے اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اب اس کے لیے کوئی یہ دعویٰ کر لے، یہ کہہ لے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ اس کے لیے میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث کو رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے روزے احتساب نفس کے ساتھ رکھے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو قیام اللیل کے بارے میں بھی ٹھیک اسی طریقے سے فرمایا گیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے احتساب نفس کے ساتھ۔ اب احتساب نفس اس نماز کے مسئلے میں انسان کس طرح سے کرے گا؟ قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یا پھر لوگوں نے جس طریقے سے اس رات کے بارے میں جو باتیں ہمارے بیچ میں پھیلی ہوئی ہیں، ہم اس کے بارے میں ہر بے نمازی ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ایک کثیر ثواب انسان کو دے دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کا اہتمام اس کی غرض و غایت کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی روح کے ساتھ کرتے ہیں، اور روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا جو اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے ویسے تو قرآن کریم کا آپ مطالعہ کرتے ہیں اور آیات کو آپ علماء دین سے سنتے بھی چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صرف ایک رات کے مسلمان مت بنو، صرف آخری اشعرے کے مسلمان مت بنو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت موت آئے وقت تک تم کرتے رہو۔ یہ آیت ہے قرآن کے اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں خاص ایک اشعرے تک ہمیں محدود نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ آنے والے خطبہ جمعہ کے موقع پر
زکوٰۃ سے متعلق چند اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کی ہے۔ اب یہ آیت بڑی اہمیت والی، ویسے یہ کہنا ٹھیک بھی نہیں رہے گا کیونکہ کوئی قرآن کی آیت بے اہمیت والی تو نہیں ہے، ہر آیت اہمیت والی ہے، فضیلت ہے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین نے چھپا رکھا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اس دانے کی مثال، یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اسے ایک دانے سے تشبیہ دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے زراعت کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، یا پھر ہم بھی اچھی طرح سے ان باتوں کو جانتے ہیں کہ ایک درخت کی بینج میں، دانے میں ایک پورا درخت، ہزاروں لاکھوں میوے، اور پھر اس کی خاصیات، اس کی صفات، یہ ساری چیزیں ایک چھوٹے سے دانے میں چھپی رہتی ہے، ایک رزلٹ اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دانہ اپنے جیسے کئی پیڑ یعنی درخت، پھل اگاتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انفاق فی سبیل اللہ کی مثال بھی اس ایک دانے کی مثال کو لے کر دیتے ہیں۔ میری اپنی نظر میں اس سے زیادہ بہترین مثال تو کوئی اور دی ہی نہیں جا سکتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے میں، کیونکہ دیکھیے جو فرمایا اس ایک دانے کی مثال ہے جو انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، جسے زمین میں ڈالا گیا تو 100 بالیاں نکل آئی، یعنی 7 بالیاں زمین سے نکل آئی اور ہر بال پر 100 دانے نکل آئے۔ اللہ جس کے مال کو چاہے جتنا چاہے بڑھا دے چڑھا دے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ ایک درخت کا بیج یا گٹلی زمین میں آپ ڈال دیجئے، اس کو وقت پر اس کی غذا دیجئے، آکسیجن اسے ملنا چاہیے، پانی ملنا چاہیے، گھاس اسے ہم جب دیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے بہترین نتائج لے کر آ جاتا ہے اس کی نشو و نما کے بعد میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات بھی اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اسی راستے کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے گا تو یہ بھی اپنے بہترین نتائج دیتے چلے جائیں گے اور اس کے ذریعے ساری امت کو فائدہ پہنچے گا۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مثالیں دیتا تھا، یہ عمارت مسجد کی جو آپ کے سامنے بنی ہوئی، ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی بنیاد پر نظر ڈالیں گے، آپ اس عمارت کی دیواروں پر، چھت پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کئی ہزاروں لاکھوں اینٹوں کے ملنے کے بعد میں اور کچھ چیزوں کی بنیاد بننے کے بعد، بنیاد زمین کے اندر چلی جاتی ہے، وہ قبر بن جاتی ہے۔ بنیاد بننے کے بعد میں ایک بہترین خوبصورت عمارت زمین کے اوپر وجود میں آتی ہے، جسے مسجد کہیے، تاج محل کہیے، چار مینار کہیے، جس کسی کا آپ نام دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ یہ اس وقت وجود میں آتی ہے جب کچھ پتھر بنیاد بننے کے لیے زمین میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور کچھ اینٹ اپنے وجود کو مٹانے کے لیے، یا پھر اسی طریقے سے کچھ مسالہ اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ایک بہترین عمارت کئی چیزوں کی قربانی کے بعد میں وجود میں آتی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک اجتماعیت کے بعد میں عمارت وجود میں آتی ہے، اسی طریقے سے وہ ریزلٹس جب وجود میں آئیں گے جب ایک قوم، ایک امت اپنی ساری کوششوں کا رخ اللہ کی وحی کے مطابق کر لے۔ وحی کو میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں؟ وحی زندگی ہے۔ وحی کو یعنی وحی کا یہ جو لفظ ہے عربی کے اندر، اسے اصل میں زندگی، یہ اصل میں
زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی وحی ہمارے لیے ایک زندگی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اس زکوٰۃ، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے کو اجتماعی شکل دے دیں گے تو وہ رزلٹس وجود میں آئیں گے۔ جیسا کہ پہلے کہتا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا مسلمان موجود نہیں تھا۔ 1450 سال پہلے وہ رزلٹس آ چکے تھے۔ آج کے اس دور میں وہ رزلٹس بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ جب تو بڑے مسائل تھے، لیکن آج کوئی مسائل نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک دوسری مثال دیکھیے آپ، ایک سمندر پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، یا پھر اسی طریقے سے ایک تالاب پر آپ اگر نظر ڈالیں گے تو یہ تالاب یا سمندر ایک دن میں یا ایک مہینے میں یوں ہی نہیں بن جاتا۔ اس کے اندر ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں خطرے ایک کے بعد ایک پانی کے خطرے، پانی کی بوندیں جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں ایک سمندر بنتا ہے، تالاب بنتا ہے، ایک کنواں بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس مال کے مسئلے میں امت کی غربت کا، یعنی اگر صحیح ہمارا ارادہ ہے، یہ نیت ہے کہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، دکھاوا نہیں کرنا چاہتا تھا، دکھاوا ریاکاری ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارا مقصد ہے، تو ہماری کوششوں کا رخ وہ چھوٹا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مسئلے میں رہے، زیادہ رہے یا اوسط درجے کا رہے۔ اگر ہم ہماری کوششوں کا رخ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کر لیں گے تو بڑے سے بڑا مسئلہ کچھ ہی منٹوں میں، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں ہم حل کر سکتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے یعنی قرآن کریم کے ذریعے کئی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اب دوسری آیت رکھو کہ ان لوگوں کی مثال جو مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اب پتہ نہیں ریاکاری ہے یا لا علمی ہے، میں نے کسی کے دل کے اندر جھانکا نہیں، کسی کی نیتوں سے میں واقف نہیں، لیکن دونوں بھی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ریاکاری نہ رہے، لا علمی رہے، لا علمی میں بھی انسان نقصان پہنچاتا ہے، یا خود اس کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، یا وہ رزلٹس نہیں آتے۔ ٹھیک کر لینا چاہیے، اپنی نیت کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے عمل کے رخ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی ہمارے سامنے، میں آپ کے سامنے لا کر مثال پیش کروں گا، ان لوگوں کی مثال جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں یا لا علمی سے خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں یا لا علمی سے خرچ کر دیتے ہیں، اس دانے کے جیسی ہے جس دانے کو غلطی سے یا لا علمی سے کہہ لیجیے آپ، ایک ہوا چلی، ایک بڑے پہاڑ کے اوپر، چٹان کے اوپر مٹی آ کر جمع ہو گئی، پہاڑ یا چٹان چھپ گئی۔ اب ایک انسان نے سمجھا کہ یہاں پر مٹی ہے، اس نے اپنا دانہ لا کر اس کے اندر کیا کیا؟ مٹی کے اندر چھپا دیا، مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ اب آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہوا چلے گی، آسمان سے پانی آئے گا، یہ ساری مٹی بہا کر لے چلا جائے گا، اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ جو کچھ اس نے خرچ کیا، اس پر جو کچھ اس نے محنت کی، مشقت کی ہے، اس سے اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتنی پیاری مثال ہمارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو لے کر میں یہ مثال کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور یہ مثال میں رکھتا بھی ہوں، اور مجھے حق ہے یہ مثال رکھنے کا، تاکہ ہم اپنے کام کاج کے عمل کے رخ کو صحیح کر دیں۔ سفر
پر ایک سفر ہے، ایک آوارہ گردی ہے، دونوں میں قدم اٹھیں گے، دونوں میں پٹرول ضائع ہوگا، دونوں میں آپ کے ہاتھ میں سواری ہوگی، سفر میں سواری وقت پر مل جائے گی، آپ مسافر ہیں، منزل سے آپ یعنی آپ کو منزل سے آپ واقف ہے، لیکن آوارہ گردی میں پٹرول ضائع ہوگا، وقت جائے گا، قدم بڑھیں گے لیکن منزل ہرگز نہیں ملے گی۔ آج یہی معاملہ ہم نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے معاملے میں کر دیا ہے۔ رزلٹس کیوں نہیں آتے؟ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ میں ہمیشہ رزلٹس کو سامنے رکھ کر، ثواب کو آپ کے سامنے رکھ کر کہ ثواب اللہ کس طریقے سے دیں گے سمجھاتا ہوں، نہیں جاؤں گا وہاں، وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے ثواب کی بات ریپیٹ کر دی گئی آپ کے سامنے، میں نہیں رکھوں گا۔ لیکن میری درخواست ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ایک اجتماعی شکل میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے اگر اس نظام کو قائم کر دیا جائے، تمام کے تمام فرقے اپنے اپنے فرقوں سے بالا تر ہو کر امت کو طاقتور بنانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے پیش کروں میں، جس طریقے سے مساجد گلی گلی میں، آج تو ہمارے بارکس میں الحمدللہ اتنی مساجد، ضرورت نہیں ہے مسجد ایصال ثواب کے لیے، ٹھیک ہے چلیے بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں، مرنے کے بعد میں پتا چلے گا ایک گلی میں 2 مسجد، ایک گلی چھوڑ کے تیسری مسجد، گلی گلی میں مسجد بنانے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا، ابھی پتا نہیں چلے گا۔ یا آپ کے خاندان میں مستحقین علاج کی نیت سے، مکان کی نیت سے، بیٹیوں کی شادی کے مسئلے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے مسئلے میں، بعض کی زندگیاں رکی ہوئی، بعض اس کے پاس ذاتی گھر تو ہے لیکن مقروض ہو گیا، بعض کے یہاں پر گاڑی ہے لیکن بیٹے کا علاج، بیوی کے علاج میں پریشان ہیں، ان کی زندگیاں رکی ہوئی ہے، ان کی زندگیوں کو پیچھے سے تھوڑا سا پش کریں گے، دھکا دیں گے تو نکل جائیں گی، نہیں، پہلے مسجد بنائی جائے گی، مدرسے کو دیا جائے گا، دکھاوے کی جگہ خرچ کیا جائے گا، بعد میں رشتہ داروں کے لیے، بیٹے کی شادی میں رخصہ دیتے نا رشتہ داروں کو، بس وہی کافی ہے، کوئی مر جائے تو بلا لیے یا شادی وادی میں بلا لینا، رشتہ داری اس لیے ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مال سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود پہلے خرچ کرو اپنے قریبی رشتہ داروں پر۔ یہ ہے زکوٰۃ، خیرات، صدقات۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، مال سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود پہلا حق تمہارے والدین کا ہے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ بعد میں ہے، یہ ساری چیزیں وفی سبیل اللہ یہ بعد میں ہے، پہلا حق تمہارے اپنے رشتہ داروں کا۔ مساجد کی طرف میں آپ کو لے کر گیا، توجہ ساری مساجد بنانے پر ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے مسجدیں بناتے اسی طریقے سے ہر سوسائٹی میں ایک بیت المال بھی بناتے، لوگ اسے بھی تو اپنی ذمہ داری سمجھتے۔ قرآن کے اندر جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آیا، وَآتُوا الزَّكَاةَ آیا یا نہیں آیا؟ نماز فرض ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ نماز کی تعلیم بچے کو 7 سال کی عمر سے دی جاتی ہے، انہیں دعائیں سکھائی جاتی ہے، التحیات، درود کے بعد کی دعا، رکوع میں کیا تلاوت کرنا ہے، سجدے میں کیا تلاوت کرنا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے نہیں سکھائے جاتے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں انہیں کسی قسم کی کوئی معلومات نہ ہو، دونوں چیزیں فرض ہے، ایک کے مسئلے میں حساس، ایک کے مسئلے میں غیر حساس۔ اگر میں نماز کو زکوٰۃ سے بڑی یعنی نماز سے بڑی عبادت زکوٰۃ کہہ دوں تو اس میں کیا برائی ہے آپ بتائیے؟ ہے، حقیقت میں زکوٰۃ نماز سے بڑی عبادت ہے، نماز صرف آپ کی انفرادی شخصیت کے لیے ہے، زکوٰۃ اجتماعیت کے لیے ہے، زکوٰۃ اجتماعی حق ہے مسلمانوں کا، والمؤلفۃ قلوبہم کے ذریعے غیر مسلمین کا بھی ایک حق ہے۔ نماز آپ کی اپنی انفرادی چیز ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ؟ آپ نماز پڑھ لیں، اگر اچھی نماز پڑھ لیں، اچھی قرات آپ کر لیں، اچھی قرات کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ کو فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ؟ کسی غریب کو کیا فائدہ؟
تو بچوں کو تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں سکھایا جائے، زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے، کیسے نکالی جائے، بس ان کے ذہنوں میں 2.5%، وہ بھی کب؟ سال آئے تو سال تک بچوں کی شادی میں خرچ کر لو، شوق کر لو، قیمتی گاڑی لے لو، مندارہ کر کے خوب خرچ کر دو، کپڑوں میں لگژری لائف کے اندر خرچ کر لو۔ اچھا قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہہ دیا، فضول خرچی کرنے والے تو شیاطین کے بھائی بنیں گے، شیاطین کے بھائی کیا کرنے کا ہے، نماز پڑھیں گے تو پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، نبی سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیے؟ نہیں، ضرورت سے زیادہ جو مال آپ جمع کر کے رکھیں گے اس پر 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کی اس جانب توجہ لے جانے کی کوشش کی گئی، اور زکوٰۃ صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں گئے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ وہ سسٹم، وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ طریقہ لیا جائے گا۔ زراعت یا جانور یا پھر اسی طریقے سے کچھ چھوٹی موٹی تجارت تھی، اسی تجارت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے زکوٰۃ بتائی ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، کاروبار جیسے میں کرتا ہوں، یا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یا کسی کا کوئی باغ ہے، یا کسی کا کوئی کارخانہ ہے، یا کوئی کمپنی ہے، طریقہ یہ رہے گا کہ اگر جیسے باغات کے مسئلے کو لے کر، زراعت کے مسئلے کو لے کر اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر پانی کے بغیر، پانی اور محنت دونوں چیزیں ملنے کے بعد کسی کو آمدنی ہو رہی ہے تو اس کے لیے 5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کب؟ 1 سال کا انتظار وہ نہیں کرے گا، جب اپنا مال بیچ دے گا یا کاٹ دے گا، جس وقت یہ فصل کاٹے گا اسی وقت 5% یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں نکال دے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو پانی کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے اور وہ اپنے باغ میں یا کھیت میں محنت بھی کر رہا ہے، 2 چیز یعنی محنت بھی اور پانی بھی اسے لگ رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا 10% نکالے۔ اور کسی کو اگر زمین سے کوئی دفینے وفینے وغیرہ وغیرہ مل جائے تو یہ 20% نکالے گا۔ اب اسے سامنے رکھ کر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے جس طریقے سے بعض علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اجتہاد کرتے ہوئے، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ٹیچر رکھے، ڈاکٹر رکھے، یا اگر کوئی اپنا مکان کرائے پر رکھ دیتا ہے تو یہی اصول کو وہ سامنے رکھے گا۔ کرایہ آتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے، کچھ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، 10% نکال دے، نہیں جاتا ہے 5% نکال دے۔ ڈاکٹر ہے، سیلری ملتی ہے، یا حکومت کی طرف سے کسی کی کوئی نوکری ہے، اسے تنخواہ ملتی ہے، ہر ایک زکوٰۃ دے گا۔ وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس وقت تم اپنی فصل کاٹ لو اسی وقت اللہ کا حق جو ہے یہ نکال دیا کرو۔ علماء ان مسائل کو آپ کے سامنے کبھی بیان نہیں کرتے، لیکن میں ذرا سا بنا جھجک کے بولنے کا عادی ہوں، بنا جھجک کے بعض مسائل کو کھول کر بیان کر دیتا ہوں۔ کسی کی تنقید ونقید کا میں ذرا زیادہ لحاظ نہیں رکھتا، کیونکہ آج میں کہہ دوں گا تو مجھے یہ امید رہتی ہے کہ 5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد لوگ کچھ مسائل، کچھ باتوں کو سمجھ جائیں گے۔ آج میرا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، علماء میرے خلاف فتاوے دیں گے، بستی ساری میرے خلاف بولے گی، مجھے یقین ہے، لیکن کہنا تو چاہیے لوگوں کو کچھ مسائل معلوم ہونے کے لیے۔ سیدوں کو، حبیبوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ سب اب برا مانیں گے میری بات کا، نہیں دینی چاہیے۔ حدیث میں آ گیا، غریب ہو نہیں دینا چاہیے، یتیم ہو نہیں دینا چاہیے، پریشان حال ہو نہیں دینا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے کب، کس لیے اللہ کے نبی نے
انہیں سیدوں کو حبیبوں کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، اس مسئلے کو بھی تو سامنے لائیے، اس مسئلے پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ امام ابو حنیفہ نے تو اجازت دی ہے اس مسئلے میں، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سیدوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے اگر وہ مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ساری بستی کے اندر، ساری امت کے اندر ایک برہمنوں کے جیسا سیدوں کو بنا دیا گیا ہے، زکوٰۃ ہاتھ کا میل ہے، انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ میل اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ کو اللہ نے تو پاک مال کہا ہے۔ اب ایک حدیث میں آیا، اس حدیث پر تحقیق کرنی چاہیے، جس میں یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ ہاتھ کا میل ہے، میل کچیل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا حضرت علی یا اپنی آل کے مسئلے کو زکوٰۃ کے مال سے، وہ اس لیے کہ مال فے، مال غنیمت ہماری ضروریات زندگی کو، آل رسول کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے۔ مال فے، مال غنیمت کے ذریعے ہماری ضروریات زندگی چل رہی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اب مال فے، مال غنیمت کہاں پر ہے آپ بتائیے؟ آج کے اس دور میں مال فے، مال غنیمت کہیں پر ملتا ہے مسلمانوں کو؟ نہیں ملتا۔ تو اب ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جب مال فے نہیں ملے گا، مال غنیمت نہیں ملے گی، تو ایسی شکل میں مال فے، مال غنیمت نہیں ملے گا، تو ایسی شکل میں اگر سید ضرورت مند ہے، اسے حاجت ہے، تو اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ میری بات کا برا مت مانیے، یہ اجتہاد ہے۔ اب بعض علماء کو میرے پیچھے بھی مت لگا دیجئے، بعض پہ بیانہ مت کروا دیجئے، یہ ایک مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ نے اسے اختیار کیا ہے، اور ضرورت کے وقت تو بعض چیزیں حلال ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے سیدوں کے ساتھ ان کی ضروریات کو یہ کہتے ہیں کہ انہیں تحفے دیے جائیں، بتائیے کون انہیں تحفہ دیتا ہے؟ آپ بتائیے کہاں پر لے جا کر انہیں تحفہ دیا جاتا ہے؟ کون پیچھے سے لے جا کر انہیں اپنی دولت سے کچھ مال نکال کر سیدوں کو دیتا ہے؟ ہماری اپنی بستی میں دیکھیے سیدوں کے کیا حالات ہو چکے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے اسے اپنے سامنے رکھیے۔ مال غنیمت، مال فے، مال غنیمت ملتا تھا، اس کے حصے سے ان کی ضرورت کی تکمیل ہو جاتی تھی۔ آج نہ مال غنیمت ہے نہ مال فے ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کس طریقے سے ہوگی؟ تو اس بات کو رکھ کر میں نے آگے بات کہی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات میں نے نہیں کہی ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھیے، اس طریقے سے لیجئے، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سال گزرے تو 2.5% اسے پکڑ کر ہرگز مت بیٹھیے، بلکہ ہر ایک کاروبار کرنے والا، نوکری کرنے والا، جو بھی اس کا پیشہ ہو، وہ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ اسے اسی وقت مہینہ آئے، سیلری ہاتھ آ جائے، اسے اپنا 5% یا 10% اسے نکالنا ہے، اس کے اوپر یہ چیز فرض ہے۔ اور اس کے لیے ایک اجتماعی شکل اختیار ہم کر لیں۔ میں نے اس سے پہلے 5-10 سال پہلے، یاد نہیں ہے، مثال بھی دی کہ ایک آپ کا بڑا مسئلہ شہد کی مکھیاں حل کر رکھی ہے، آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ شہد کی چھوٹی سی مکھی جس کی عمر 3, 4, 5 مہینے ساری دنیا کو خالص شہد دے رہی ہے، کروڑوں انسان، با اختیار، باشعور انسان، عقل رکھنے والا انسان، علم کے ذریعے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کرنے والا انسان، یہ انسان دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ ثم کلی من کل الثمرات، یہ مثال بھی میں نے آپ کے سامنے دی کہ شہد کی ایک پھولوں کے رس کے لیے 3 میل، کئی میل کا سفر طے کر کے یہ جاتی ہے، اور پھر لا کر اپنے پٹھے کے اندر جمع کر دیتی ہے، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، انسانوں کے لیے، انسانوں کی نشو و نما کے لیے، ان کے شفا کے لیے۔ یہ شہد کی مکھی اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، تو نظام ربوبیت کا سسٹم ہمارے لیے کتنا بڑا کام کرے گا، آپ بتائیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر آپ کی توجہ یعنی اس جانب لے جانے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے انقلاب آئے گا۔ لیکن جب ہم اجتماعی طور پر یہ کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب چلیے، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، کچھ مسئلے چھیڑنا آج کے اس موقع پر میرا ارادہ تھا، چھیڑوں گا، ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے اٹھاؤں گا۔
اختلاف نیا شروع ہو چکا ہے۔ عید کا دن ہندوستان میں، اب ہمارے حیدرآباد میں قریب ہمارے بارکس میں بھی کچھ سعودیہ کے حساب سے، کچھ ہندوستان کے حساب سے منانے لگے۔ کیرلا میں تو پہلے سے چلتا تھا، چلیے وہ لوگ ایک اجتماعی طور پر منا لیتے، لیکن اب ہمارے یہاں پر بھی یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مسئلے کو اٹھا کر میں نے آپ کے سامنے پچھلے سال بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ چاند کا مسئلہ، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب وہ حدیث لی جاتی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، ٹھیک ہے۔ 1450 سال پہلے اتنی ترقی تھی نہیں تھی، آنکھ سے ہی چاند کو دیکھا جا سکتا تھا، اس کے بغیر یعنی نیک انسان اگر کوئی ایک بھی شہادت دے دے میں نے چاند دیکھ لیا، سب کو عید منانا پڑتا تھا۔ اور کیا 1450 سال پہلے اسلام صرف مکہ اور مدینہ ہی میں تھا نا؟ اللہ کے نبی کے دور میں ساری دنیا میں پھیل چکا تھا؟ نہیں پھیلا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آپ دوربین کے ذریعے، ہم دوربین جسے کہتے ہیں، آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ پھر اس کے بعد میں رؤیت ہلال ایک کمیٹی بنا دی جائے، ایک مسئلہ نکال دیا جائے، یہ مسئلہ ماہرین فلکیات کے حوالے کر دیا جائے، سائنسدانوں کے، جس طریقے سے بعض مسائل ہم نے سائنسدانوں کے حوالے کر دیے، جیسے مثال کے طور پر رؤیت یہ ہلال کا مسئلہ صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز 100 سال پہلے یا نبی کے دور میں نماز کا وقت کس طریقے سے طے کرتے تھے آپ جانتے ہیں؟ ایک مسجد نبوی کے باہر لکڑی گاڑ دی جاتی تھی اور پھر اس پر دھوپ کو دیکھا جاتا تھا، لکڑی پر کہاں تک پہنچی، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، فجر کا وقت، اس طریقے سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت بنو عباس کے دور خلافت میں شاید، وہ دور میں تو جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی دیوار پر ایک ٹاٹ کا تھیلا ڈال دیا جاتا تھا، اس پر دھوپ دیکھ کر اندازہ وقت کا لگایا جاتا تھا، اور لوگ دھوپ دیکھتے وقت کا طے کر لیتے، ظہر کا ہو چکا، عصر کا ہو چکا، نماز ادا کر لیتے تھے۔ اب اس کے بعد میں سائنسدانوں نے ایک سہولت آپ کو پہنچا دی، آپ کے ہاتھوں پر گھڑیاں دے دی۔ اب آپ نبی کی سنت کہہ کے اپنے گھر کے باہر، مسجد کے باہر کوئی لکڑی گاڑ کر رکھتے ہیں یا کوئی ٹاٹ لگا کر رکھتے ہیں کہ تھیلا دیکھے لکڑی پر کہاں تک دھوپ چڑھی، کہاں تک نہیں چڑھی، یہ ساری چیزوں کو رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہیں، عصر کا ہو گیا، ظہر کا ہو گیا، فجر کا ہو گیا، بس نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ سنت دھوپ چھاؤں دیکھ کر ہی پڑھنا، کوئی کہتا ہے؟ آپ بتائیے۔ مقصد روح وقت معلوم کر لیا جائے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ماہرین فلکیات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آنے والے سال کس وقت میں، کس دن، کس ملک میں سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، چاند کی شکل کیا ہوگی، سورج کی شکل کیا ہوگی، کس اسٹیٹ کے اندر کب بارش آئے گی، کتنی مقدار میں آئے گی، کہاں پر کتنا سیلاب آئے گا، کہاں پر طوفان آئے گا، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ یا آپ کی مسجد میں یہ جو کیلنڈر لگا ہوا ہے، جسے سولار کیلنڈر، لونار کیلنڈر ہم کہتے ہیں، شمسی قمری کیلنڈر ہم جسے کہتے ہیں، اس کے اندر نمازوں کا جو وقت لگا دیا گیا ہے، اس کے مطابق یعنی اس سال کی نمازوں کا نہیں بلکہ 10 سال 100 سال تک آنے والے نمازوں کا وقت پہلے ہی کیلنڈر کے ذریعے دے دیا جاتا ہے، یا نظام الاوقات کے ذریعے آپ کو افطار کا وقت بتا دیا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، ماہرین فلکیات کے حوالے اگر چاند کا یہ مسئلہ ہم کر دیں گے، وہ تحقیق کر کے بتا دیں گے کہ یہ سال عید 29 کی ہوگی یا 30 کی ہوگی، آنے والے سال 29 کی ہوگی یا 30 کی ہوگی، 100 سال تک 30 کب آئے گی، 29 کب آئے گی، 1000 سال تک کب، کیا تاریخ میں کب آئے گی، یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو ہم نے زبردستی علماء کے حوالے کر دیا جن کو کچھ معلومات سائنس کے بارے میں ہے ہی نہیں،
جبکہ وہ مسئلہ مجھے یہاں پر یاد آیا، امام ابن قیم کے یہاں پر ایک یہودی آ کر کہتا ہے تم کہتے ہو کہ قرآن کے اندر ہر مسئلہ ہے، کہا ہاں ہر مسئلہ ہے، تو ایک کام کرو کھانا بنانے کا جو مسئلہ ہے مجھے قرآن کے اندر سے ہی تم بتا دو۔ ابن قیم نے باورچی کو بلایا، کہا کھانا بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کو بتا دو، تو اس نے کہا میں قرآن سے بتاؤ۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا کیا آپ کو پتا ہے، اس وقت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے دریافت کر لو۔ کھانا بنانے کا طریقہ میں نہیں جانتا، باورچی جانتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم دریافت کر لو، یہ اس سے دریافت کر لو قرآن۔ تو جو علماء جو چیز نہیں جانتے اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ یہ مسئلہ ماہرین فلکیات سائنسدانوں کا مسئلہ ہے، آپ دے دیجئے امت کا جھگڑا ختم، ساری امت میں ایک ہی دن عید ہو جائے گی۔ اب اور پھر اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ اس کے بھی قائل ہیں، کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر کسی بھی مسلم ملک میں ایک شخص عید کا چاند دیکھ لے تو ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن عید منا لیں۔ اب پھر تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیں، 100 سال 200 سال پیچھے، زیادہ نہیں، آپ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کا اگر آپ کو سفر کرنا تو کتنی تکلیف ہوتی تھی؟ آپ کے یہاں پر سواریاں گدھا، کچر، گھوڑا، اونٹ، اس کے ذریعے سواریاں ہوا کرتی تھی، تو لوگ بالکل محدود زندگی گزارتے تھے۔ کہیں پر چاند جس کو جس ایریے میں نظر آ جاتا وہ ایک اسٹیٹ ہو وہیں پر وہ عید کر لیتے، دوسرے اسٹیٹ میں نہیں ہوتی تھی۔ آج کے لیکن اس کمیونیکیشن کے دور میں ایک گاؤں کی شکل، ساری دنیا نے ایک گاؤں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب اس دور میں دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر چاند نظر آ جائے، اس دور میں دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر چاند نظر آ جائے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ایک ہی دن میں عید منا لیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو ماہرین فلکیات کے حوالے یہ سارے مسئلے کو ماہرین فلکیات کے حوالے کر دیا جائے، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو لے کر باتیں بہت آگے کی طرف لے جائی جا سکتی ہے، لیکن پھر سورہ ماؤن مجھے یاد آ گیا، وہ رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کی غرض و غایت و مقصد کو بیان کیا ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کو پیش کیا ہے۔ کہیں پر ملے گا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دونوں الگ الگ حصوں میں آپ کو ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب معاون میں جو فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کہا جھٹلاتا ہے۔ کیسے جھٹلاتا ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو جو چیز دینے کی چیز ہے وہ نہیں دیتا، اور لوگوں کو کھانا وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھلاتا، نہ کسی کو تعلیم دیتا ہے اس چیز کی۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان مصلیوں کے لیے۔ کن مصلیوں کے لیے؟ جو دین کا انکار نہیں کرتے بلکہ دین کو جھٹلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دین کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جیسے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کی غرض و غایت اور مقصد سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤون، صرف دکھاوا، رفع دین، آمین بالجہر، قدم سے قدم، حنفی ہے تو ہاتھ یہاں پر باندھنا، رفع دین نہیں کرنا، مالکی ہے تو ہاتھ نہیں باندھنا، حنبلی ہے تو اس کے الگ مسئلے ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دکھانا چاہتے ہیں لوگ، ہم یراؤون یعنی صرف دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن نماز کا مقصد یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آگے اللہ نے فرمایا جو چیزیں سمندر کے پانی کی طرح رقص یعنی رقص سمندر کے پانی کی طرح جس طریقے سے بہنا چاہیے اس کے آگے بند لگا کر روک لیتے ہیں، مالدار پر مالدار بنتے چلے جاتے ہیں، بند لگا کر لوگوں کا مال روک لیتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جن کا مقصد، جن کا دکھاوا نماز کے مسئلے میں صرف رفع دین۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اسے یاد رکھی۔ کہاں پر چلے گئے آپ؟
پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے کیا کہا کہ جب دین کے مسئلے میں اس کی روح غائب ہوتی ہے اور متبادل چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے جنت مشقت کے ذریعے نہیں، جد و جہد کے ذریعے ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے ایک بات رکھی، شفاعت کو آپ نے سامنے رکھ دیا، نبی کو جہنم کے دروازے کے آڑ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب کیوں مشقت کرے گی امت؟ اب کیوں جد و جہد کرے گی امت؟ ایک روزے میں آپ نے بے پناہ بنا حساب کتاب کے آپ نے ثواب دے دیا، متبادل چیزیں مل گئی، کسلام ہو جائے گی امت۔ مشقت کرنے دیجئے، محنت کرنے دیجئے، جد و جہد کرنے دیجئے۔ جد و جہد کے بغیر کوئی چیز دنیا میں حاصل نہیں ہوتی، مشقت کے بغیر کوئی چیز دنیا میں حاصل نہیں ہوتی، لاٹری کے جیسا کوئی چیزیں نہیں مل جاتی دنیا میں، تو آخرت میں جنت ایک عظیم چیز لاٹری کی طرح نکل کر آ جائے گی، آپ کو مجھ کو مل جائے گی۔ ہم یہاں پر تسلیم نہیں کرتے تو وہ کیسے تسلیم کر لیں گے؟ تو جنت کا جو رزق ہوتا ہے اور زکوٰۃ صدقات کا وہ سسٹم نافذ ہو جاتا ہے اجتماعی، تو اس کو سورہ محمد میں اللہ رب العالمین جنات تجری عدن، یعنی وہ پانی کی نہر جو بہتی رہتی ہے، اس کو ماءن کہا، لبنن کہا، خمرن کہا اور عسلن مصفا کہا، بہتے ہوئی دودھ کی نہریں، شفاف اصل، یعنی اصل وہ مکھی سے نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، یہ ساری نہریں بہتی ہوئی نہریں۔ پھر آگے یہی سورہ محمد میں بند لگا کر آپ نے اپنے لیے روک لیا، دوسروں کا خیال نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان کی مثال، ان کو بھی پانی دیا جائے گا، نہر کی شکل میں ہی پانی دیا جائے گا، لیکن جنت میں نہیں، جہنم میں دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ماءن، پانی انہیں بھی دیا جا رہا ہے، لیکن کیسا پانی؟ حمیمن، ایسا پانی کھولتا ہوا پانی جس کے پینے سے انسان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ آج امت کا یہی حال ہم نے کر دیا ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات کو روک کر ہم نے امت کی انتڑیوں کو کاٹ دیا ہے، فقیروں کو پیدا کر دیا ہے۔ باتیں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسے آپ یاد رکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ میں بہت زیادہ اسی پر زور دیا کرتا ہوں۔ کوئی باسودان ہے، تکلیف میں ہے، واللہ عالم، میں نہیں جانتا تکلیف میں ہے نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے آپ جانتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں تو 2 مرتبہ لا کر انہوں نے میرے ہاتھ میں چٹھی تھما دی ہے۔ اگر آپ لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، تو جاتے وقت میں آپ ان کی مدد کرتے جائیے، واللہ عالم، میں اس سے بری ہوں۔ تو دیکھیے، میری یہ گزارش رہتی ہے، میری باتوں کا کوئی برا بھی مت مانیے، میں نے سیدوں کے مسئلے میں ایک نیا ہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، میرا اپنا اجتہاد سمجھ کر اگر میں خطا پر ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے۔ کسی عالم کو مہربانی کر کے میرے پیچھے مت لگائیے، علماء کو میرے پیچھے مت لگائیے، بستی میں لوگوں کو میرے پیچھے مت لگائیے، یہ مسئلہ ہے، سید بھی پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، میں نے دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی ہے۔ یا پھر رؤیت ہلال چاند کا مسئلہ لے کر تو 2-3 سال سے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، اب کسی بڑے مکی مدنی عالم کو میرے پیچھے مت لگائیے، میں کاروباری آدمی ہوں، میرے یہاں پر زیادہ وقت نہیں رہتا، میں اتنی باتوں کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔